خبر آپ کو دیں گے، بنیر پیر بابا میں بارش کے بعد سیلاب سے بدترین تباہی پھیل گئی۔ پیر بابا کا علاقہ سب سے زیادہ متاثر۔ ایم پی اے ریاض خان کے مطابق پیر بابا اسپتال میں 80 لاشیں لائی گئی ہیں۔ ڈی سی بنیر کے مطابق جاں بحق افراد میں 40 مرد، 25 خواتین اور 10 بچے شامل ہیں۔ اس حوالے سے عبدالرحمان ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ عبدالرحمان، اس وقت کیا صورتحال ہے؟ میڈم، رات کو جو موسلادھار بارش ہوئی تھی اور اس نتیجے میں جو سیلابی ریلے آئے تھے، اس نے 30 کے 25 کے علاقے میں تباہی مچا دی ہے۔ پیر بابا کے علاقے بٹئی کلے، ملک پور اور خاص کر بشنے کلے کے اسکول اور بہت سارے گھر وہاں کا ساتھ لے گئے ہیں۔ بئی کلے میں بھی نقصانات ہوئے ہیں، پاچا میں بھی ہوئے ہیں، اس طرح گوکندرا میں بھی بہت سارے نقصانات ہوئے ہیں۔ اس وقت ہم PHQ پاچا ہسپتال میں موجود ہے، جہاں ہماری بات ہوئی ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر اختر نواز سے۔ انہوں نے بتایا کہ اب تک PHQ پاچا میں صرف PHQ پاچا میں 80 سے زیادہ لاشیں لائی گئی ہیں، جن کو کفنا دفنا کر یہاں پر رکھا گیا ہے۔ ہم نے فوٹیج بھی آپ لوگوں کو بھجوا دیے، سگنل ٹی کو تو ملتے باقی پورے بنیر کے حوالے سے ہم نے ڈپٹی کمشنر اور DPO سے بات کی ہے۔ وہ تو 75 کی زائد شعبہ کی تصدیق کر رہے ہیں، لیکن جس رائے سے ہماری بات ہوئی ہے وہ 100 سے زائد شہداء کے بارے میں بتا رہے ہیں، جبکہ زخمیوں کی تعداد بھی ہے۔ اور پورے علاقے میں گھر بھی متاثر ہوئے، دکانیں بھی متاثر ہوئے، لیکن بدقسمتی کی جو بات ہے اس میں بہت سارے اسکول اور اسکول جاتے بچے اور ان کے ساتھ اساتذہ صبح سیلابی ریلیوں کے نظر ہو گئے ہیں، اور اس وقت پورے بنیر میں ایمرجنسی کی صورتحال ہے، لیکن خاص کر خلقہ پی کے 25 میں انتہائی گمبھیر صورتحال ہے۔ PHQ پاچا میں لوگ امڑ آئے ہیں۔ MPA ریاض خان جس کا خلقہ ہے پچھلی حکومت میں وزیر تھے، ان سے ہماری بات ہوئی ہے، انہوں نے بھی تصدیق کی ہے۔ انہوں نے اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک امتحان قرار دیا ہے، عوام سے اپیل کی ہے کہ وہ صبر کا دامن تھامے رکھے۔ یہ بھی انہوں نے بتایا ہے کہ CM کا جو خصوصی ہیلی کاپٹر ہے وہ بھی ایک ٹیم کو لے کر یہاں پر آئی ہے۔ وہ انہوں نے جو ایریل سروے وہ مکمل کیا ہے، اور پولیس لائن جگہ میں انہوں نے ہیلی کاپٹر کو اتارا بھی ہے۔ ٹیم ڈپٹی کمشنر DPO بنیر اور ڈسٹرکٹ ٹیم کے ساتھ مل رہے ہیں، اور نقصانات کا اندازہ بھی لگا رہے ہیں، لیکن خاص کر جو کیجوالٹیز ہوئی ہے، جو شہداء ہے، ان کے بارے میں معلومات اکٹھے کیے جا رہے ہیں۔ ضلعی حکومت، یہ ضلعی انتظامیہ ڈپٹی کمشنر آفس میں کنٹرول روم قائم ہے۔ DPO بنیر خود بھی سڑکوں پر ہے، DC بنیر بھی اسپتال میں ہم سے ملے، ADC رجیب بھی یہاں پر ہے، اور DHO اختر نواز خان یہاں پر ہے۔ خصوصی طور پر میڈم ان کا یہ پیغام ہے کہ لاشیں بہت زیادہ ہے، اٹھانے کے لیے پہنچانے کے لیے عوام بھی آ گئے ہیں۔ ریسکیو، ہیلتھ، پولیس اور دیگر اداروں کے ساتھ مدد کرے۔ انہوں نے جو اسٹور مالکان ہیں ان سے بھی اپیل کی ہے کہ وہ اپنے اسٹورز کو کھلے رکھیں، تاکہ جو ضرورت کے ادویات ہیں وہ مریضوں کے لیے میسر آ سکے۔ اور انہوں نے سب ڈاکٹر جو بنیر میں ہے، جو سرکاری ہے، جو غیر سرکاری ہے، ان سے دردمندانہ اپیل کی ہے کہ جو بھی ہے ہیلتھ سے ریلیٹڈ بندہ ہے وہ PHQ ہسپتال پاچا پہنچ جائے، کیونکہ یہاں پر قیامت صبح کا منظر ہے، لاشوں پہ لاشیں لائی جا رہی ہے۔ میڈم میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ جو بات ہوئی ہے ہمارا DHO بنیر سے، ریسکیو سے بات ہوئی ہے، MPA سے بات ہوئی ہے، DC بنیر اور DPO سے بات ہوئی ہے، انہوں نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ ابھی بہت ساری لاشیں جگہ جگہ پانی میں پڑے ہیں اور ریسکیو ٹیم میں لگے ہوئے ہیں، ان کو ریسکیو کرنے میں۔ پاچا اسپتال میں اس وقت عوام کا ایک جمع کثیر جمع ہے، اور لوگ اپنوں کو جو پہلے زندوں کو تلاش کرتے تھے، بدقسمتی سے وہ لوگ اب اپنے پیاروں کی لاشیں یہاں پر تلاش کرنے آتے ہیں۔ عبدالرحمان، یہ بھی بتائیے گا کہ جس طرح سے آپ بتا رہے ہیں علاقے میں بڑی خراب صورتحال دیکھی جا رہی ہے، علاقہ مکینوں کو کہاں منتقل کیا جا رہا ہے متبادل؟ میڈم یہاں پر یہ ہے کہ لوگ یہاں پر مقامی لوگ ہیں، وہ جن کے گھر متاثر ہوئے آس پاس کے اپنے جو ان کے اپنے ہوتے ہیں، جن کے گھر میں پوز ہے، اسی گاؤں میں یا دوسرے گاؤں میں ان کو وہاں پر خود سے منتقل ہو رہے ہیں۔ اور ضلعی انتظامیہ، ریسکیو عملہ، یہاں کی پولیس، یہاں کے ڈسٹرکٹ ہیلتھ ٹیم، یہاں کے رضاکار الخدمت جو بھی ہے وہ لاشوں کو ڈھونڈ رہے ہیں، کیونکہ اب بھی بہت سارے لاشیں سیلابی ریلے میں بے کر جگہ جگہ پڑی ہے، اور لوگ ان کی مسنگ کی رپورٹ کر رہے ہیں، اور جگہ جگہ ان کی تلاش جاری ہے۔
عبدالرحمان یہ بھی بتائیے گا کہ کیا کوئی آپ کی بات ہوئی ہے ایم پی اے کی جانب سے، کچھ بتایا گیا ہے، پہلے سے کوئی انتظامات کیے گئے تھے کہ اس طرح سے یہ سیلاب کی صورتحال ہو جائے گی، کوئی انتظامات کیے گئے تھے پہلے سے؟ میڈم صبح سے یہ سیلابی ریلے 9 بجے کے بعد آئے اور یہ پہاڑی سلسلوں پہ جو بارش ہوئی تھی پہلا ریلا تو وہ آیا تھا، لیکن اس کے بعد بدقسمتی سے صبح کے وقت بارش کے ساتھ ساتھ جو ہمارے پہاڑی علاقے ہیں جسے ہم اوپر ملا بانڈا پلانٹ پلس دکاڈاوا یہ چلے اس گوکھن کے علاقوں میں اس میں جو سندر ہوتے ہیں وہ پڑے تھے اور ان کی وجہ سے ایک دم سیلابی ریلے امڑ آئے تھے۔ پہاڑوں پر جو لوگ بستے ہیں انہوں نے میڈیا کو اور اس وقت انفارم کیا تھا کہ جی بہت بڑے ریلے آپ لوگوں کی طرف آ رہے ہیں اور آپ لوگ محفوظ مقامات پر چلے جائے، فاتح بازار کو خالی کیا جائے۔ میڈیا نے بھی یہ خبریں چلائی تھی، مساجد میں اعلانات بھی ہوئے تھے، ڈپٹی کمشنر کی جانب سے، ریلیف کی جانب سے، پولیس ڈی اے او خود مساجد کے سامنے چلے تھے، انہوں نے پولیس کو اندر بیچ کے اعلانات بھی کیے تھے کہ محفوظ مقامات پر منتقل ہو جائے، لیکن یہ پانی کے کنارے آباد لوگ ابھی ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ صورتحال اتنا گمبھیر بھی ہو سکتا ہے کہ تاریخ میں پہلی بار، بنیر کی تاریخ میں پہلی بار 91 سے جب سے یہ زندہ بنا ہے، وہ بلکہ بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے کبھی 50 سال میں بھی اس طرح کا سیلابی ریلے نہیں دیکھے تھے۔ عبدالرحمان یہ بتائیے گا اسپتالوں کی کیا صورتحال ہے اور جو آس پاس کے اسپتال ہیں ان میں کیا صورتحال دیکھی جا رہی ہے، کہاں کہاں جاں بحق اور زخمیوں کو منتقل کیا گیا ہے؟ اور کیونکہ زیادہ ڈیزاسٹر یہاں پر ہوئے، ٹی کے 25 کے علاقے پیر بابا میں ہوئے تو کیوں پاچا قریب پڑتا ہے، وہاں پر پورے علاقے کے لوگ امڑ آئے ہیں اور یہاں سے لاشیں ایک طرف جمع کیے جا رہے، ان کو کپنایا جا رہا ہے، جبکہ زخمیوں کو یہاں سے ڈی ایچ کیوں ہسپتال جو تقریباً 10-15 کلومیٹر کے فاصلے پر وہاں پر منتقل کیا جا رہا ہے، وہاں پر بھی ایمرجنسی نافذ ہے، لیکن ٹی ایچ کیوں پچاؤ میں بہت زیادہ ضرورت ہے، اسی لیے ڈی ایچ او بنیر نے آج ٹی وی کے حوالے سے انہوں نے ریکویسٹ کی ہے کہ جتنے بھی ڈاکٹرز ہے، پیرامیڈک اسٹاف ہے، وہ پلیز ٹی ایچ کیوں ہسپتال پچا پہنچے اور جتنے بھی میڈیکل اسٹور کے مالکان ہیں آس پاس کے وہ سب اپنے اسٹور کھولے رکھے اور ضرورت کو بھی کھولے رکھے۔ ٹھیک ہے عبدالرحمان، ساتھ موجود رہیے گا، اسی بارے میں گفتگو کریں گے۔ ہمارے ساتھ فرزانہ علی بھی ساتھ موجود ہیں، بیورو چیف۔ فرزانہ علی، آپ کے پاس کیا ڈیٹیلز ہیں؟ اب تک کیا کارروائی کی گئی ہے؟ کیا علاقے کی صورتحال ہے؟ ہمارے پاس ایک تازہ ترین اطلاع جو آئی ہے وہ یہ ہے کہ 146 خیبر پختونخوا میں اوورآل اگر آپ دیکھیں تو 146 افراد بارشوں سے اور فلیش فلڈ سے اور جو آسمان سے بجلی گری ہے اس کا شکار ہو کر مختلف حادثوں میں جاں بحق ہو چکے ہیں، لیکن جو سب سے زیادہ تباہی ہمیں اس وقت نظر آ رہی ہے وہ بنیر کے علاقے پیر بابا میں نظر آ رہی ہیں، اور جیسے کہ ہمارے نمائندے بتا رہے تھے کہ 80 لاشیں ہاسپٹل پہنچا دی گئی ہیں اور مختلف علاقوں میں ابھی بھی امدادی سرگرمیاں جاری ہیں۔ دوسری طرف ہمارے پاس ایک اطلاع یہ بھی آ رہی ہے کہ خیبر پختونخوا کا ایک ہیلی کاپٹر جو کہ امدادی سرگرمیوں کے لیے گیا تھا صبح کے وقت، وہ بھی اس کو ایک کریش لینڈنگ کرنی پڑی مومن کے علاقے پنڈیالی میں۔ اگرچہ اس کے حوالے سے مختلف متضاد اطلاعات آ رہی ہیں مقامی ذرائع سے، لیکن ابھی تک سرکاری ذرائع سے کسی بھی اطلاع کی کنفرمیشن نہیں ہو رہی ہے۔ لیکن بہرحال جو امدادی ٹیمیں ہیں مختلف علاقوں میں وہ اپنا کام کر رہی ہیں، 1122 کی ٹیمیں ہیں۔ میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ خیبر پختونخوا حکومت میں بنیر میں ایمرجنسی نافذ کر دی گئی ہے، ہاسپٹل میں بھی ایمرجنسی ہے، اور اوورآل ضلعی حکومتیں اپنی اپنی جگہ سیلاب سے نمٹنے اچھا فرزانہ، جس طرح سے آپ بتا رہی ہیں کہ اب تو ایمرجنسی نافذ کی گئی ہے، لیکن اس سے پہلے کوئی الرٹ جاری نہیں کیا گیا تھا، کیا معاملات تھے جو صورتحال اتنی بدتر ہو گئی؟ دیکھیں، یہ جو ارلی وارننگ الرٹ ہوتا ہے وہ مسلسل اگر آپ دیکھیں تو جب سے یہ مانسون کا سیزن شروع ہوا ہے ہر روز کے حساب سے پی ڈی ایم اے الرٹ جاری کرتا ہے، اور ہم بھی آپ کو خبریں دیتے ہیں کہ مختلف علاقوں میں بارش ہو سکتی ہے، فلش فلڈ ہو سکتا ہے، لینڈ سلائڈنگ ہو سکتی ہے، لیکن اس کی شدت کا اندازہ ظاہر ہے کوئی نہیں لگا سکتا۔ لیکن اگر وارننگ کی بات کریں تو وارننگ مسلسل دی جاتی ہے،
اور خیبر پختونخوا حکومت کی طرف سے جو ضلعی انتظامیہ تھی ان کو بھی الرٹ رہنے کے کہا گیا تھا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ مختلف اوقات میں جو سیاح ہیں ان کو بھی روکا گیا تھا کہ آپ ان علاقوں میں نہ جائیں، لیکن آج جو پیر بابا کی صورتحال نظر ہے، میں نے پہلے بھی آپ سے عرض کیا تھا کہ یہ ایک ایسا علاقہ ہے جو انتہائی دشوار گزار اوپر پہاڑی علاقہ ہے۔ اب بنیر کے جو علاقے ہیں اس میں یا آپ شانگلہ میں چلے جائیں یا یہ بٹگرام میں جو بہت زیادہ تباہی ہوئی ہے، یا آپ باجوڑ میں دیکھ لیں گے جس میں بہت زیادہ جانی نقصان ہوا ہے، ایک دم سے فلڈ آتا ہے اور نیچے چونکہ پہاڑوں کے اوپر یا پھر مختلف جگہوں پر گھر ایک چھوٹی چھوٹی آبادیاں ہوتی ہیں، وہ ایک دم سے اس پانی کے ساتھ اس فلڈ کے ساتھ بہہ جاتی ہیں، اور ظاہر ہے اس کا جو ایک الٹرنیٹ یا اس کو روکنے کا کوئی طریقہ اس وقت نہیں ہے۔ لیکن جو آپ کا سوال تھا کہ کیا وارننگ دی گئی تھی، تو بالکل مختلف علاقوں میں پختونخوا کے مسلسل وارننگ دی جاتی ہے، اور آج بھی اگر آپ دیکھیں تو یہی کہا گیا تھا صبح جب ہم موسم کی صورتحال دے رہے تھے، تو بلکہ کل بھی کہ 48 گھنٹے انتہائی تشویشناک ہیں، کیونکہ انتہائی شدت کی بارشوں کا سپیل آ رہا ہے، اور یہ 22 اگست تک یہ بارشوں کا سلسلہ جاری رہے گا۔ لیکن جو تباہی ہوئی ہے، جیسا کہ ہم بنیر کو دیکھیں، باجوڑ کو دیکھ لیں، یا پھر آپ ہزارہ کی طرف چلے جائیں، بٹگرام میں بہت زیادہ تباہی ہوئی ہے، تو یا پھر اگر ہم یہاں پہ سوات میں آ جاتے ہیں تو یہ سارے وہ علاقے ہیں جو پہاڑی علاقے ہیں، اور اوپر سے جب یہ فلڈ آتا ہے تو وہ ساری کی ساری بستیاں اڑا کے رکھ دیتا ہے اور اپنے ساتھ بہا کے لے جاتا ہے۔ آج آپ نے ایون کہ یہ بھی دیکھا کہ پانی کا بہاؤ اتنا زیادہ تھا کہ مینگورہ شہر کی سڑکیں ایک دریا کا جو منظر تھا وہ پیش کر رہی ہیں۔ تو اوور آل سچویشن جو ہے اس وقت پختونخوا میں بہت تشویشناک ہے، اور خصوصاً یہ جو بلائی علاقے ہیں، چاہے وہ ہزارہ کے ہیں یا مالاکنڈ ڈویژن کے ہیں، یہ دونوں ڈویژن جو ہے بری طرح متاثر ہو رہے ہیں۔ پیر بابا میں سیلاب سے 80 افراد جاں بحق ہوئے ہیں۔ ٹھیک ہے، فرزانہ علی اور عبدالرحمان ہمارے ساتھ موجود رہیے گا۔ اس وقت آپ کو یہ بھی اپڈیٹ کریں گے کہ بٹگرام میں سیلاب سے جاں بحق افراد کی تعداد 16 ہو گئی ہے، جبکہ آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ اسسٹنٹ کمشنر نے تصدیق کر دی ہے۔ یہ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں اس وقت کہ جس طرح سے صورتحال ہو رہی ہے، اور یہ دیکھا جا رہا ہے کہ بٹگرام میں سیلاب سے جاں بحق افراد کی تعداد 16 ہو گئی ہے۔ اسسٹنٹ کمشنر نے تصدیق کر دی ہے، 16 افراد کی لاشیں نکالی گئی ہیں۔ اسسٹنٹ کمشنر کی جانب سے یہ بتایا گیا ہے بٹگرام کی یہ صورتحال ہے، سیلاب سے جاں بحق افراد کی تعداد 16 ہو گئی ہے، جبکہ 16 افراد کی لاشیں بھی نکالی جا چکی ہیں۔ بٹگرام میں بھی ابتر صورتحال دیکھی جا رہی ہے، جبکہ بنیر میں بھی بارش اور سیلاب سے بدترین تباہی ہے، اور بٹگرام میں سیلاب سے جاں بحق افراد کی تعداد 16 ہو گئی ہے، جبکہ اسسٹنٹ کمشنر نے تصدیق بھی کر دی ہے۔ اسسٹنٹ کمشنر نے 16 افراد کی لاشیں نکالی گئی ہیں، اس کی تصدیق کی ہے، اور یہ آپ کو بتائیں گے۔ جبکہ دوسری جانب بنیر میں بارش اور سیلابی صورتحال ہے، بنیر میں ایمرجنسی بھی نافذ کر دی گئی ہے، اور 80 افراد جو ہیں جاں بحق ہوئے ہیں، وہاں یہ تصدیق کی گئی ہے، جبکہ دوسری جانب بٹگرام میں بھی سیلاب سے جاں بحق افراد کی تعداد 16 ہو گئی ہے۔ اور اس حوالے سے آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ مزید تفصیل کیا ہے۔ ہمارے ساتھ محمد خورشید ہمارے نمائندے موجود ہیں۔ خورشید، بتائیے گا یہاں کیا صورتحال دیکھ رہے ہیں بٹگرام؟ جی، ضلع مانسہرہ کا علاقہ ہے اور بٹگرام کی حدود پر واقع ہے ڈیری علیم نیل بند، جہاں پر کلاؤڈ برسٹ اور آسمانی بجلی گرنے کے باعث 22 افراد سیلاب میں بہہ گئے تھے۔ اسسٹنٹ کمشنر بٹگرام کے مطابق 16 افراد کو ریسکیو آپریشن کے ذریعے نکال لیے گئے، جبکہ دوسری جانب اگر تحصیل بالا کوٹ کی بات کی جائے تو اس میں سیلاب کے باعث 4 افراد جاں بحق ہو چکے ہیں۔ 2 مختلف واقعات پیش آئے ہیں، جن میں ایک واقعہ بیسے کے مقام پر سیلابی ریلے میں گاڑی بہنے سے 2 نوجوان جاں بحق ہو گئے، جبکہ دوسرا واقعہ جو ہے وہ پیش آیا ہے خیر آباد میں، جہاں پر مکان کی چھت گرنے کے باعث ماں اور اس کی بچی جو ہے وہ جاں بحق ہو گئے ہیں۔ بٹگرام کے حوالے سے اسسٹنٹ کمشنر کا یہی کہنا ہے کہ ریسکیو کی ٹیمیں، پولیس کی ٹیمیں، مقامی افراد جو ہیں وہ لاشیں نکالنے میں مدد کر رہے ہیں۔ اب تک جو ہیں وہ 6 مرد اور 4 خواتین اور بچوں سمیت ٹوٹل 16 لاشیں جو ہیں وہ نکال لی گئی ہیں، اور بتایا جا رہا ہے کہ ٹوٹل 22 افراد تھے، اس میں 5 مکانات جو تھے وہ بھی بہہ چکے ہیں، ایک سکول متاثر ہوا ہے، اور اس کے ساتھ درجنوں مویشی تھے وہ بھی سیلابی ریلے کی نظر ہو گئے ہیں۔
ٹھیک ہے محمد خورشید ساتھ موجود رہیے گا. فرزانہ علی بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان کی طرف ایک بار پھر رخ کریں گے. فرزانہ, جس طرح سے ہم بات کر رہے تھے, اتنی ابتر صورتحال ہے بنیر میں, اب جو علاقہ مکین ہیں, جو مقامی لوگ ہیں, انہیں کہاں منتقل کیا گیا ہے؟ فرزانہ سے رابطہ بحال کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. محمد خورشید بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. خورشید, یہاں جس طرح سے آپ صورتحال بتا رہے ہیں, یہاں کے علاقہ مکین کو کہاں منتقل کیا جا رہا ہے؟ جی, چونکہ یہ ضلع مانسہرہ اور ضلع بٹگرام کی حدود میں یہ واقع ہے, دور افتادہ علاقہ ہے, اور 5-6 گھر ایک ہی جگہ تھے جو سیلابی ریلے میں بہ چکے ہیں. اب اس وقت جو ہے وہ بارش کا سلسلہ تھم چکا ہے, صورتحال جو ہے وہ بہتر ہو چکی ہے. امدادی سرگرمیوں میں تاخیر کی وجہ بھی یہی تھی کہ وہاں پر نہ تو موبائل سگنلز کام کر رہے ہیں اور نہ ہی وہاں پر جو ہے وہ ٹرانسپورٹ کی سہولت ہے, سڑکیں ہیں. چونکہ بہت دور علاقہ ہے تو کافی چل کے جانا پڑتا ہے. مقامی افراد نے کافی دیر کے بعد جو ہے وہ انتظامیہ کو ہدایت کی, جس کے بعد ضلع مانسہرہ کی انتظامیہ اور ضلع بٹگرام کی انتظامیہ جو ہے وہ موقع پر موجود ہے. میں یہاں پر آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ یہ جو مانسہرہ کا یہ جو جہاں پہ واقعہ پیش آیا ہے, یہ ضلع مانسہرہ کی حدود ہے, تاہم یہ بٹگرام اور مانسہرہ کے بالکل ساتھ واقع ہے. تو ابھی بھی اس وقت وہاں پر امدادی سرگرمیاں جاری ہیں, ٹیمیں وہاں پر بنا لی گئی ہیں جو ریسکیو آپریشن میں بھرپور طریقے سے حصہ لے رہی ہیں. خورشید, یہ بتائیے گا کہ جو مقامی ہاسپٹلز ہیں وہاں کیا صورتحال دیکھ رہے ہیں؟ ایمرجنسی نافذ کی گئی ہے اور زخمیوں کو بھی لایا جا رہا ہے؟ بالکل جی, وہاں پر اب تک جو ہے وہ 3 افراد زخمی جو تھے سیلابی ریلے میں جنہیں ریسکیو کیا گیا ہے, انہیں بٹگرام کے قریبی اسپتالوں میں منتقل کیا گیا ہے. بٹگرام کے جو اسپتال ہیں ان میں اور ڈسٹرکٹ مانسہرہ کے اسپتالوں میں جو ہے وہ ایمرجنسی نافذ کر دی گئی ہے. ڈی سی مانسہرہ نے تمام جتنے سرکاری محکمہ جات ہیں ان کو سختی سے ہدایت کی ہے, ان کی چھٹیاں کینسل کرنے کے بعد انہیں مختلف مقامات پر تعینات کر دیے گئے, جن میں ناران ہے, کاغان ہے, اور وادی کاغان میں جو دریائے کنہار ہے اور دریائے سرن ویلی ہے وہاں پر بھی جو ہے وہ اضافی نفری تعینات کر دی گئی ہے. دوسری جانب ڈی سی مانسہرہ نے سرن ویلی میں دفعہ 144 نافذ کرنے کے بعد سرن ویلی کی طرف جانے والے سیاحوں پر ہر قسم کی پابندی عائد کرتے ہوئے انہیں سرن داخل ہونے سے روک دی ہے, تاکہ چونکہ دریائے سرن جو ہے اس کے بہاؤ میں بھی اضافہ ہوا ہے, دریائے کنہار کے بہاؤ میں بھی اضافہ ہوا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ جتنے ندی نالے ہیں یہاں پر بھی اضافہ دیکھنے میں آیا ہے. خورشید, یہ بتائیے گا کہ اسسٹنٹ کمشنر بٹگرام نے یہ تصدیق تو کی ہے کہ 16 افراد کی لاشیں نکالی گئی ہیں. کوئی مزید آپ لوگوں کی گفتگو ہوئی ہے ان سے, کیا بتایا جا رہا ہے ان کی جانب سے؟ جی, ان کا یہ کہنا ہے کہ شناخت کا عمل جو ہے وہ جاری ہے. جو لاشیں نکالی گئی ہیں اس کے بھی شناخت کر رہے ہیں, جس کے بعد ہی کچھ کہا جا سکتے ہیں. لیکن تمام افراد کا تعلق جو ہے وہ ایک ہی خاندان سے ہے. 4 بھائی تھے, ان کی فیملیز اس میں متاثر ہوئی ہیں, ان کے بچے اس میں متاثر ہوئے ہیں, اور تمام جاں بحق ہونے والے افراد کا تعلق جو ہے وہ ایک ہی خاندان سے بتایا جا رہا ہے. ٹھیک ہے خورشید, صاحب موجود رہیے گا. یہ خبر آپ کو دے رہے ہیں بنیر پیر بابا میں بارش کے بعد سیلاب سے بدترین تباہی پھیل گئی ہے. پیر بابا کا علاقہ سب سے زیادہ متاثر ہے. ایم پی اے ریاض خان کے مطابق پیر بابا اسپتال میں 80 لاشیں نکالی گئی ہیں, جبکہ ڈی سی بنیر کے مطابق جاں بحق افراد میں 40 مرد, 25 خواتین اور 10 بچے شامل ہیں. ابتر صورتحال وہاں دیکھی جا رہی ہے, جبکہ امدادی کارروائیاں بھی شروع کی گئی ہیں. پیر بابا کے علاقے میں سیلاب سے بدترین تباہی دیکھی جا رہی ہے, جبکہ پیر بابا اسپتال میں 80 لاشیں لائی گئی ہیں. ایم پی اے ریاض خان کی جانب سے بتایا گیا ہے, انہوں نے ڈی سی بنیر نے یہ بتایا ہے کہ پیر بابا سیلاب 80 افراد جاں بحق ہوئے ہیں. جاں بحق افراد میں 40 مرد, 25 خواتین اور 10 بچے شامل ہیں. فرزانہ علی ہمارے ساتھ موجود ہیں. فرزانہ, بتائیے گا اب تک شناخت کا عمل شروع کیا گیا ہے اور اس وقت کیا صورتحال ہے؟ جو ہمارے پاس اطلاعات آ رہی ہیں وہ خیبر پختونخوا کے حوالے سے, جہاں ایک طرف سیلاب کے حوالے سے ناخوشگوار واقعات کا سلسلہ جاری ہے اور ڈیتھ ٹول میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے, وہاں دوسری طرف ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ خیبر پختونخوا کے 2 ہیلی کاپٹر, جو کہ ایک سرکاری ہیلی کاپٹر تھا, وہ اس کی کریش لینڈنگ, جیسا کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا آپ سے بات کرتے ہوئے, کہ مومن کے علاقے پنڈیالی میں ہوئی ہے. لیکن دوسرا جو خیبر پختونخوا حکومت کا سرکاری ہیلی کاپٹر تھا اس سے رابطہ نہیں ہو رہا, اور سرکاری ذرائع ہمیں یہ کنفرم کر رہے ہیں کہ ان سے ہیلی کاپٹر سے رابطہ منقطع ہو گیا ہے. لیکن ابھی تک یہ
چیز جو ہے وہ معاملات سامنے نہیں آ رہے کہ آیا وہ ٹھیک ہے کریش فرزانہ ہو گیا ساتھ ہے۔ موجود رہیے گا، اس وقت اپڈیٹ آپ کو کریں گے۔ محمد میں ہیلی کاپٹرز کے 2 حادثات پیش آئے ہیں۔ سرکاری ہیلی کاپٹر کی کریش لینڈنگ، ذرائع کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ خیبر پختونخوا حکومت کا ہیلی کاپٹر لاپتہ ہو گیا ہے۔ یہ خبر دے رہے ہیں آپ کو۔ محمد میں ہیلی کاپٹرز کے 2 حادثات سامنے آئے ہیں۔ یہ بتایا جا رہا ہے ذرائع کی جانب سے کہ سرکاری ہیلی کاپٹر کی کریش لینڈنگ ہوئی ہے۔ چیف سیکرٹری کی جانب سے بتایا جا رہا ہے خیبر پختونخوا حکومت کا ہیلی کاپٹر لاپتہ ہو گیا ہے۔ فرزانہ علی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ فرزانہ، 2 حادثات پیش آئے مومنٹ میں اور کریش لینڈنگ ہوئی ہے۔ جی، اس کی ذرا آپ تصحیح کر لیجئے کہ ایک کریش لینڈنگ ہوئی ہے لیکن اس میں کوئی نقصان نہیں ہوا، جبکہ دوسرا ہیلی کاپٹر جو خیبر پختونخوا حکومت کا ہیلی کاپٹر تھا وہ لاپتہ ہے۔ چیف سیکرٹری کے مطابق جو اطلاعات ہمارے سامنے آ رہی ہیں اس ہیلی کاپٹر سے رابطہ ممکن نہیں ہو پا رہا، تو اسی لیے لفظ استعمال کیا جا رہا ہے کہ وہ لاپتہ ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ تقریباً 12 بجے کے قریب ایک اطلاع ہمارے پاس یہ آئی تھی کہ جب خیبر پختونخوا حکومت نے فیصلہ کیا تھا کہ باجوڑ میں جو معاملات ہو رہے ہیں اس میں لوگوں کو ریسکیو کرنے کے لیے اور مختلف علاقوں میں بھی لوگوں کو ریسکیو کرنے کے لیے صوبائی حکومت کا جو ہیلی کاپٹر ہے وہ بھیجا جا رہا ہے۔ اس کے بعد اچانک اس کا رابطہ جو تھا وہ ڈسکنیکٹ ہو گیا اور ابھی تک اس کا کچھ پتہ نہیں چل رہا۔ اسی لیے لفظ استعمال کیا جا رہا ہے حکومت کی طرف سے کہ خیبر پختونخوا حکومت کا جو ہیلی کاپٹر تھا وہ فی الحال لاپتہ ہے، اس کے ساتھ رابطہ نہیں ہو رہا۔ لیکن دوسری طرف ایک چھوٹا ہیلی کاپٹر جو کہ مومند کے اوپر سے پرواز کر رہا تھا اور مومند کا علاقہ تھا پنڈیالی، وہاں پہ اس کو حادثہ پیش آیا تو وہاں پہ کریش لینڈنگ ہوئی ہے، لیکن جو اب تک سرکاری اطلاعات ہیں اس میں کسی جانی نقصان کی ہمیں اطلاع نہیں دی گئی یا کنفرمیشن نہیں دی گئی۔ تو یہ 2 مختلف ہیلی کاپٹر تھے، ایک کے ساتھ کریش لینڈنگ ہوئی ہے اور ایک کے ساتھ رابطہ ممکن نہیں ہو پا رہا۔ فرزانہ، جس طرح سے آپ بتا رہی ہیں کہ رابطہ جو ہے وہ ممکن نہیں ہو پا رہا ہے، وجوہات کیا سامنے آ رہی ہیں، کچھ بتایا گیا ہے حکومت کی جانب سے؟ جی، سرکاری ذرائع سے جب ہم نے یہ پوچھا ہے تو انہوں نے کہا ہے کہ فی الحال اس سے زیادہ ہمارے پاس ڈیٹیل نہیں ہے، کیونکہ ظاہر ہے رابطہ ممکن نہیں ہو پا رہا ہے تو مزید کچھ بتانا مشکل ہے، لیکن چیزوں کو کنفرم کیا جا رہا ہے اور امدادی ٹیمیں جو ہے ان علاقوں کی طرف گئی ہیں جہاں پہ کچھ اطلاعات ان کے پاس آ رہی ہیں۔ لیکن فی الحال کیا دوسرا ہیلی کاپٹر جو کہ خیبر پختونخوا حکومت کا ہیلی کاپٹر تھا اور امدادی سرگرمیوں کے لیے باجوڑ گیا تھا، آیا وہ حادثے کا شکار ہو گیا ہے؟ اس کی کنفرمیشن سرکاری سطح پر نہیں کی جا رہی، صرف یہی کہا جا رہا ہے کہ رابطہ منقطع ہو گیا ہے۔ ٹھیک ہے فرزانہ، بنیر کے حوالے سے ایک بار پھر بتائیے گا، لاشیں جو ملی ہیں ان کی شناخت کا عمل شروع کر دیا گیا ہے، کیا صورتحال ہے؟ دیکھیں، خیبر پختونخوا حکومت کی طرف سے بھی ایمرجنسی وہاں پہ نافذ کی گئی ہے، ہاسپٹل میں بھی ایمرجنسی ہے۔ 80 لاشیں بنیر کے علاقے کے مختلف علاقوں سے جو برآمد ہوئی ہیں پانی سے، ان کو نکالا گیا ہے، ان کو ہسپتال میں پہنچا دیا گیا ہے، لیکن بتایا جا رہا ہے کہ نقصان شاید اس سے بہت زیادہ ہے، کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ لمحہ بلمحہ ڈیتھ ٹول جو ہے اس میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ اوور آل بھی ڈیتھ ٹول جو ہے وہ 150 سے اوپر چلا گیا ہے۔ ابھی بھی کہا جا رہا ہے، جیسے کہ میرے سامنے بٹگرام کے جو اعداد و شمار پڑے ہیں اس میں 16 جو لاشیں ہیں وہ برآمد کر لی گئی ہیں، لیکن 10 افراد ابھی بھی لاپتہ ہیں۔ اسی طرح مختلف علاقوں میں لوگ ابھی تک لاپتہ ہیں، اور دیکھیں جس طرح سے ویژول آپ کے سامنے ہے، فوٹیج آپ کے سامنے ہے، جس شدت کا فلش فلڈ آیا ہے اس میں سب کچھ نہ صرف انسانی جانوں کا نقصان ہوا ہے بلکہ مال کا بھی